شریعت کی، تو علم شریعت میں جب عقائد و نظریات سے بحث کی جائے گی تو اس وقت اس کو علم کلام کہتے ہیں، اور اگر علم شریعت کے اندر احکام اور مسائل سے بحث کی جائے اس کو علم فقہ کہتے ہیں، اور اگر ظاہری اور باطنی اخلاق سے بحث کی جائے تو اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ علم کلام کا ماہر متکلم کہلاتا ہے، علم فقہ کا ماہر مجتہد یا فقیہ کہلاتا ہے، جبکہ علم تصوف کا ماہر صوفی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح بنیادی طور پر 3 علوم ہمارے سامنے آ گئے جو کہ کل شریعت کا خلاصہ ہیں، کل شریعت کی بنیاد ہیں۔ ایک علم کلام جس میں عقائد و نظریات بیان کیے جائیں گے، دوسرا علم فقہ کہ جس میں احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے، جبکہ تیسرا علم تصوف کہ جس میں اخلاقیات یعنی انسان کا ظاہر اور باطن اس کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ تو ایک متکلم، ایک فقیہ اور ایک صوفی۔ پھر ان تینوں علوم کی اپنی اپنی مبادیات ہیں، اپنی اپنی تفصیلات ہیں، اپنے اصول، اپنے ضابطے ہیں، اور ہر علم کو اسی کے اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر لیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ علم کلام ہے مثال کے طور پر کہ جس میں عقائد و نظریات سے بحث کی جاتی ہے، تو علم کلام کے اندر اب اس کا سب سے اہم اور بنیادی اصول کیا ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ یعنی جس چیز کا تعلق عقیدے سے ہوگا اس کے لیے نص قطعی یعنی قرآن مجید کی آیت محکم یا پھر حدیث میں سے حدیث متواتر اس درجے کی حدیث بطور دلیل کے آئے گی تو اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جی اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، تو اس کے لیے میرے پاس قرآن سے دلیل قل هو اللہ احد کہہ دوں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اب قرآن میں اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا یا اللہ کی توحید کا قائل ہونا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے لیے دلیل قرآن کی آیت۔ اسی طرح اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے نظریات پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے، یعنی ہماری اولیاء اللہ سے بھی مختلف قسم کے خیالات وابستہ ہیں، جیسے کہ اولیاء بھی بہت چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ مثال ایک دیتا ہوں، ایک واقعہ مشہور ہے، حقیقت سے تعلق ہے یعنی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اگر حقیقت ہو بھی تو ہمیں انکار نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو پیران پیر کہتے ہیں اور جن کے نام کے لوگ 11ویں بھی دیتے ہیں، اگرچہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب لوگ ان کو یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر پکارتے ہیں۔ دستگیر کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے والا۔ اب اس کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اسرائیل ملک الموت ارواح کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک عورت آئی جس کا بیٹا بھی مر چکا تھا، اس کی روح بھی وہ لے کر جا رہے تھے۔ تو اسی دوران وہ عورت آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس اور کہا جی کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کل کائنات، میری کل زندگی میں تو لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، تو آپ کچھ کیجیے۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا اور بند کر کے واپس لایا اور کہا کہ جا تیرا بچہ زندہ ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کیا ہوا کہ انہوں نے ملک الموت کے ہاتھ سے نا وہ ارواح کو چھینا اور چھین کر اس کی روح کو واپس کر دیا۔ اب مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا غوث اعظم دستگیر، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کس سے ہے؟ کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے اصول میں نے بتا دیا کہ دلیل قرآن سے ہوگی یا حدیث متواتر، لیکن اس پر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ یہ واقعہ۔ اب اس واقعے کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اللہ کے نبی کی حدیث سے۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات، قصے، کہانیاں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں اولیاء کے بارے میں، اور اس کی بنیاد پر ان سے لوگ اپنے عقائد وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علم کلام یا علم عقائد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے متعین فرما دیے ہیں، اسی کی پابندی کیا ہے؟ ضروری ہے۔
انہی عقائد کی اور انہی اصول کی پابندی ضروری۔ اسی طرح میں اسی پر اس مثال کو ختم کر کے آگے علم فقہ ہے۔ اب علم فقہ کے بھی اپنے اصول ہیں، اپنی شرائط ہیں، اپنے ضابطے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ جس کا تعلق علم فقہ یا علم کلام سے ہوگا، اس میں علم فقہ سے یا مسائل سے، تو اس کے لیے ہمارے پاس 4 دلیلیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی مسئلہ یا حکم لے کر آئیں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کا حل کتاب اللہ میں دیکھنا ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ یعنی ان 4 دلائل سے علم فقہ کو لیا جائے گا۔ اب کوئی بھی مسئلہ جس کا تعلق علم فقہ سے ہے، مسائل سے ہے، اس کے لیے 4 دلائل ہیں۔ جس مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک دلیل موجود ہو وہ مسئلہ قابل عمل ہے، جس کے پیچھے دلیل نہیں ہے مسئلہ قابل عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی وضو کیا، اب وضو میں ہم نے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر اس کے بعد باقیہ۔ اب ہم نے وضو کیا، اس میں ہم نے کچھ چیزیں تھیں جو فرض تھی، کچھ چیزیں جو تھی وہ کیا تھی؟ سنت تھی۔ اب یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، اس کی تعیین نہ قرآن کے اندر ہے نہ اللہ کے نبی کے حدیث میں ہے، بلکہ یہ تعیین فقہ نے کی ہے کہ فقہ نے بتایا کہ اگر آپ نے چہرہ دھویا تو یہ فرض تھا، اگر کلی کی ہے تو سنت ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے تو سنت ہے۔ اور یہی عمل جب ہم غسل میں کرتے ہیں تو فقہ کیا بتاتی ہے کہ غسل میں منہ میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اب حدیث کے اندر اتنا آتا ہے کہ آپ نے وضو فرمایا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، آپ نے غسل فرمایا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا۔ کہیں پر حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ نے غسل میں جو کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا بطور فرض کے تھا، یا آپ نے وضو میں کلی کی، ناک میں پانی ڈالا بطور سنت کے تھا۔ یہ تعیین کس نے کی؟ فقہ نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فقہ نے ہمیں ان تمام مسائل کی وضاحت کر دی۔ اب فقہ سے ہٹ کر، جیسے بھی آپ نے عصر کی اذان سنی ہے، میں بھی اوپر سن رہا تھا کہ اذان سے پہلے مؤذن نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 4 مرتبہ پڑھا، اذان دینے کے بعد بھی 4 مرتبہ پڑھا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ اذان ایک مسئلہ ہے نا، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، یہ فقہ کی روشنی میں طے ہوا۔ اب اس اذان کے ابتدا میں درود و سلام پڑھنا، اب اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اب اذان کا ذکر قرآن میں ہے، اذان کے الفاظ حدیث مبارکہ میں ہیں، اور اس کے مسائل کی تعیین فقہ نے کر دی ہے، اور کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی، کسی فقیہ نے، مجتہد نے، امام نے نہیں لکھا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا یا اذان کے بعد پڑھا جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دلیل دکھائیں۔ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جو اذان قرآن سے ثابت، جو اذان اللہ کے نبی سے ثابت، اور جو قرآن فقہ سے ثابت ہے اذان، وہ ان چیزوں سے خالی ہے۔ اس کا نہ ہونا ہی اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو پھر لا کے دکھاؤ دلیل، لیکن ہمیں پتہ ہے دلیل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہاں پر اگر ہم اذان دے سکتے ہیں تو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کہ نہیں ہے ثابت، ہم نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس کا تعلق علم فقہ سے ہے، اور علم فقہ کے لیے دلیل 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی جب ہم علم فقہ شروع کریں گے۔ اور تیسری چیز تھی علم تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ طریقت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہری اصلاح فرماتے تھے تو باطنی اصلاح بھی فرماتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں بیعت کرنا۔ کسی جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اب یہ ایک اعتماد ہے، اور کسی کو اپنا بڑا مان کے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ایسے ہی انسان روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے۔ جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اور روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، تو جسم کی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہے، جبکہ روح کی بیماری کے علاج کے لیے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ جن سے تعلق ہونا چاہیے اولیاء اللہ سے، جو امپورٹڈ نہ ہوں، آرٹیفیشل نہ ہوں، بلکہ واقعی اللہ کے ولی ہوں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے ولی کی بنیادی پہچان، جب آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑے تو آپ کو فوراً اللہ یاد آ جائے اور کیفیت بدل جائے، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان کہ وہ اپنا آپ کبھی ظاہر نہیں کرتا، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔
وہ خود بخود اپنے اشتہار نہیں لگاتا اور اپنے آپ کو کھمبوں میں نہیں لٹکواتا کہ دیکھو میں لٹکا ہوں مجھے مان لو، میری اتنی بڑی تصویر ہے، نہیں، یہ سب اللہ معاف فرما امپورٹڈ قسم کے اور آرٹیفیشیل قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کے بھی جب میں القابات پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ مخلصی فی اللہ کلندر دوران، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے لوگوں نے، ظاہرہ جیسی روح ایسا فرشتہ، جیسے مرید ویسا ان کو پیر مل جاتا ہے۔ تو ولایت یہ ایک شریعت کا باب ہے، انشاءاللہ اس کے تفصیلی مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے، یعنی ہم پہلے علم عقائد کو لیں گے جو کہ بنیادی علم ہے، اس کی تفصیلات، اس کے بعد ہم علم فقہ کو لیں گے، اس کی ضروری مسائل تفصیلات، پھر اس کے بعد علم تصوف کو لیں گے اور اس کی تفصیلات کو بھی لے کر چلیں گے۔ تو جتنا آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو خود بھی شرکت کی بھرپور کوشش رہے اور اپنے دوست احباب کو بھی کوشش کریں قائل کر کے لائیں، تاکہ جو بات 20 بندے سن رہے ہیں اگر 40 سن لیں گے تو زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچے گی۔ اس کے بعد میری گفتگو پر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، کوئی ذہن میں اشکال ہوتا ہے، تو دعا کے بعد آپ آئیں، بیٹھیں، ملیں، جتنے بھی سوالات ہیں آپ کو اجازت ہے، ہم ناراض نہیں ہوتے، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی آ کے ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ اس کی دلچسپی کی علامت ہے کہ اس نے سوال کیا ہے۔ باقی یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا کہ ہم ہر سوال کا آپ کو جواب دیں گے، علم کامل اللہ کے پاس ہے، جو آئے گا وہ دیں گے، نہیں آئے گا تو ٹائم لے لیں گے، اگلے جمعے تک علماء سے اپنے اساتذہ سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں گے، لیکن انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جو تشنہ رہ جائے، جس میں آپ کی سیرابی نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔